علی نے کہا پہنا کانا یلبسہ تحت ثیابہ، اپنے لباس کے نیچے چھپا کر پہنا، لیتقی نفسہ فی الحروب، تاکہ اپنے جسم کو جنگوں میں زخمیوں سے بچائے۔ وخاتت، جملہ سننا قیامت سے بڑا جملہ ہے، وخاتت قمیصین، جناب زہرا نے 2 کرتے سلے لے عباس ابن امیر المؤمنین، کانا یلبسہما علی ظاہر البدن الاقدس، علی چھپا کر پہنتے تھے، عباس دکھا کر پہنتے تھے، عباس دکھا کر ظاہر بدن پر پہنتے تھے۔ جناب زہرا کے 2 سیے ہوئے کرتے عباس ظاہر جسم پر پہنا کرتے تھے۔ ابھی سمجھے نہیں، یہ عباس جناب زہرا کی امانت ہے۔ علی تو علمدار، تو علی کا ہر گھر پہ علی کا علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لشکر رسالت میں آپ کے علمدار علی ہیں، احد کے علمدار علی ہیں، بدر کے علمدار علی ہیں، خندق کے علمدار علی ہیں، خیبر کے علمدار علی ہے، جبل کے علمدار علی ہے، یعنی لشکر رسالت میں آپ کے علمدار علی ہے، ہر جنگ کا علمدار علی ہے، مگر پھر بھی علی کا علم چھپ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا علی جناب زہرا کا یہ مشیت پروردگار تھی، اس لیے کہ زہرا کا دیا ہوا کرتا علی بدن پر چھپا کر پہنتے تھے۔ عباس صرف ایک جنگ کا علمدار ہے، زہرا کا کرتا ظاہر بدن پر پہنتے تھے، ہر چھت کے اوپر غازی کا علم لکھا گیا۔ کیونکہ تمام عزادار دعائے زہرا ہیں، عباس کے علم میں جناب زہرا کی چادر کے ریشے مبارک ہیں۔ عباس شجاع کا نام، دیکھیے میں سمجھتا ہوں بڑے تھکے ہوئے آپ حضرات، میں تمام کروں، اگر میں چاہتے ہیں کہ جنگ تھوڑی سن لیں تو صلوات پڑھ دیں، نہیں تو میں ختم کر دیں۔ 20 منٹ پڑھا، 5-10 منٹ ایک 2 فکر ہے بس۔ عباس شجاع کا نام، عباس کو شجاعت، توجہ، عباس کو شجاعت ورثے دی۔ کیا کہا؟ عقیل، ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے۔ کیا علی کو سبب کی ضرورت ہے؟ انصاف کرنا، کیا علی کو سبب کی ضرورت ہے؟ اگر علی کا بیٹا ہو، کیا شجاع ہونے کے لیے کافی نہیں کہ علی کا بیٹا ہو؟ علی کے پاس تو شجاع بیٹے ہیں۔ محمد اگر کہا مان لیا جائے مباہلے کے بعد، مان کیا لے جائے، اگر کہا جائے کہ حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں مباہلہ کے روز کے بعد، مگر محمد حنفیہ جیسا شجاع ابھی بھی علی کے پاس ہے۔ اتنا بڑا شجاع ہے محمد حنفیہ کہ پورے عرب کے شجاعوں کا کتا کانپتا ہے محمد حنفیہ کا نام سن کر۔ ایسا شجاع ہے علی کا بیٹا محمد کہ جو زرہ ہوتی ہے نا لوہے کی، محمد حنفیہ اسے کاغذ کی طرح پھاڑتے تھے جیسے کاغذ پھاڑ رہے ہوں۔ اسی شجاعت کی وجہ سے محمد حنفیہ کو جنی کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ جنی کے بیٹے تھے نہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، مشہور ہو گیا ہے کہ جنی کا بیٹا، یعنی یہ تو ایسا حملہ کرتا ہے لگتا ہی نہیں کوئی انسان لڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنوں کے بڑھ تلوار بن کر پڑ رہے ہیں۔ یہ محمد حنفیہ کی شجاعت کا عالم تھا۔ خود بیان المومنین ہے جو بلاغہ میں پڑھیے گا، وہ محمد حنفیہ کے لیے صفین کے میدان میں ہی کہا تھا، جب محمد حنفیہ جمل کے میدان میں کہا تھا، جب محمد حنفیہ حملہ کر رہے تھے، علی بار بار میدان میں نکل کر کہہ رہے تھے، اے محمد حنفیہ جاؤ اس جمل کو پے کرو، جب تک کہ ناقہ نہیں دیا جائے گا، جب تک ناقہ پے نہیں ہوگا یہ جنگ کے بادل نہیں چھٹیں گے۔ محمد حنفیہ بار بار بجلی کی طرح جاتے ہیں مگر ناقہ پے نہیں ہوتا۔ امیر المومنین بار بار میدان میں آ کر کہتے ہیں، اے محمد حنفیہ اے اپنے دانتوں کو جما لو، قدموں کو ایسے جما لو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، تمہارے قدم اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ اے محمد حنفیہ آخری صف پہ نگاہ رکھو، پہلی صف پہ حملہ کرو۔ اتنا بڑا شجاع محمد حنفیہ، اتنا بڑا بیٹا ہوتے ہوئے، اتنا شجاع بیٹا ہوتے ہوئے علی کہتے ہیں عقیل ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے۔ اب زمانہ شجاعت عباس کو کیسے سمجھ سکتا ہے جس کے لیے علی سبب تلاش کر رہے ہیں، جس کے لیے علی راتوں کو دعا تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے عباس دے دے، پروردگار مجھے عباس دے دے۔ صرف عباس کو مولا مومنین نہیں بلکہ جناب زہرا بھی
अम्मा अब्बास रख कर गई है। ये अब्बास देखिए, मुझे मालूम आप बड़े सुस्त हैं, मगर मध्य अब्बास ऐसे सुनी नहीं जाती है। अभी इंशाल्लाह बोलेंगे आप। बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जुमला सुनिएगा। मोहम्मद हनफिया के होते हुए अब्बास को मांगा है अली ने, और मांगा भी शुजा कहकर, शुजात का वारिस बने। हैदर कर्रार की शुजात को दुनिया में कोई पैमाना है जो नाप सके? अब्बास अमीरुल मोमिनीन की शुजात तो ये है कि दरे खैबर को जिसे 70 आदमी खोलते हो 2 उंगलियों के ऊपर उठा दे। अली ने कहा मेरी शुजात का वारिस यानी वैसा शुजा बने जैसा शुजा मैं हूं। अगर मैं दरे खैबर उखाड़ दूं तो वो भी ऐसा हो कि अगर उसके सामने कोई खैबर आ जाए तो ठोकर मार दे, तो टुकड़े कर दे। अब्बास को कम न समझना, यही हुआ। जंग सिफ़ीन सज गई। तवज्जो के साथ, अब्बास 11 उम्र है अली अब्बास। जंग सिफ़ीन में एक हमला सुन लीजिए कि अब्बास को अमीरुल मोमिनीन ने किस लिए मांगा था और कैसी दुआएं दी थी। जंग सिफ़ीन 3 महीने कम से कम ये जंग चली है। ये जंग ज़िलहिज्जा में शुरू हुई, मुहर्रम में तब बंद रही, फिर शुरू हो गई। तो मुहर्रम में हुर्मत का महीना है, ख्याल रखा गया अली के सामने। सिफ़ीन में कुछ रातें हैं लैलतुल हरीर। ये वो रातें हैं कि जिसमें रात में जंग नहीं रुकी। जंगों का उसूल ये होता है, दिन में लड़ाई, रात में सिपाही आराम करते हैं। मगर ये लैलतुल हरीर एक रात नहीं, ये 4 रातें भी गई है, 5 भी, 6 भी, पूरा हफ्ता भी। ये जंग इस मरहले में पहुंच चुकी थी कि 24/7 जारी थी। 24 घंटे दिन हो या रात हो, क्योंकि दोनों तरफ लश्कर बहुत है। अली का लश्कर 90,000 का है। अली का लश्कर बहुत है भाई, 90,000 कम नहीं है। हाकिम शाम का लश्कर 1,20,000, 90 में और 20 में 1,20,000 में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। हाकिम शाम का लश्कर 1,20,000, अली के पास 90,000 का लश्कर। अब जो घमासान करन पड़ा, अब जो जंग इस मरहले पर पहुंची, अली ने देखा कि मुसलमान मुसलमान की लाश गिरा रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। अली मैदान में आए, ललकार के कहा आओ हाकिम शाम, क्यों मुसलमानों का खून बहाता है? ऐसा कर, उधर से तू आ, इधर से मैं आता हूं, दोनों मुकाबला करेंगे। जो जीत जाएगा वो फातेह होगा, जो हार जाएगा वो मर जाएगा। फैसला आज ही हो जाएगा। अभी भी दिल खुश नहीं हुए आपके? ये चैलेंज अली कर सकता है, दुनिया का कोई बादशाह नहीं। दुनिया के बादशाह वो होते हैं जो महलों में आराम करते हैं, फौजें लड़ाई करती है। दुनिया का तन्हा अली ऐसा बादशाह है कि मैदान में सामने खुदा को मिलता है और ललकार ललकार को कहता है मत लड़वा मुसलमान को, मत लड़वा मुसलमान को, क्यों मुसलमानों को कत्ल करा रहा है? लड़ाई हुकूमत की है ना, लड़ाई खिलाफत की है ना। उधर से तू आ, इधर से अली आता है। जो जीत जाएगा वो फातेह होगा। पीछे से भी सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। जुमला कहूं? मन काला सुभान, जुमला सुनिए पहले। मन काला सुभान अल्लाह गरसलहु फिल जन्नह, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा जन्नत में उसकी तरफ से एक दरख्त लगेगा। उन बातों पे जो लोग कहते हैं ना कि ये वाह सुभान अल्लाह क्या होती है, छोड़ दो उन सबको। और कुछ अभी शेर भी हुए और बहुत अच्छे अच्छे शेर थे। याद रखना, कभी मातम को हिट ना करना, ना कभी आशुरा को हिट करना। कुछ शेर थे अभी जो हुए हैं, है ना, कि सजदा याद, मातम याद रहा और ये चीज भूल गए। नहीं, याद रखना, जो साजिद होगा वही मातमी होगा, है ना। मातम पे कभी कमेंट न करना, मातम को कभी बुरा न कहना, ना मातम को, ना सजदा को, ना आशुरा को, ना अज़ादार को। ये अज़ादार दो फातिमा ज़हरा हैं, कभी न कहना कभी। ये दुश्मन की साजिशें हैं। खैर, वो मौजूद कला गया। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले ये मातम आपको उलमा ने बताया है। ये उलमा का एहतराम हमेशा करना, हर जमाने में करना।
یہ نماز کی رکعتیں علماء نے بتائی، یہ نماز میں تشہد علماء نے بتایا ہے، یہ نماز کا سلام علماء نے بتایا ہے، یہ ماتم کی صفوں میں آنا علماء نے بتایا ہے، یہ روزہ خوانی نوحہ خوانی علماء نے بتائی ہے، یہ مجلس علماء نے سکھائی ہے، یہ عزاداری علماء نے بتائی ہے۔ ہمیشہ علماء کے لیے یاد رکھنا، جو تمہیں علماء سے دور کرے وہ کسی اسرائیل کا یا کسی شیطان کا چہرہ ہے۔ یہ لکھ لیجئے، وہ ایجنٹ ہے 1000%۔ یقین نہ آئے، ہم فریق اعترافات، ہم فریق کی ڈائری گوگل پہ سرچ کرنا، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، 100-150 صفحے کی کتاب اور پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ سامراجیت آپ کے خلاف کتنا کام کر رہی ہے۔ CIA نے کام کیا تھا، MI6 بنی ہے تشیعوں کے خلاف۔ پہچانے ان کو، ہے نا، عزدار وہ ہوتا ہے جو آگے بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھتا ہے، یا کہیے جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سب آئے نا یہاں اہل، دیکھیے درخت کی اہمیت جموں والے نہیں سمجھیں گے، نہ سرمد صاحب سمجھیں گے، نہ سمیر صاحب سمجھیں گے، نہ منور صاحب سمجھیں گے۔ یہ تو ہمیشہ یہ آکسیجن کی کمی نہیں ہے۔ درخت کی اہمیت اہالیان کرگل، اہالیان لیہ ضرور سمجھیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ جب درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں، آکسیجن کم پڑ جاتی ہے، تو انہیں مجبوراً جموں آنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، حدیث رسول ہے کہ من قال سبحان اللہ خلص له فی الجنہ، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، جنت میں اس نے ایک درخت لگا دیا۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ کتنے درخت آپ اوپر لگاتے ہیں جنت میں، ہے نا؟ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب سن لیجئے، میں وہی مدح عباس پہ آتا ہوں۔ علی نے کہا جملہ، عباس کی مدح ایسے نہیں سنی جاتی۔ عباس تو اس ہستی کا نام ہے، جب نام عباس کا آتا ہے تو بازوؤں کی مچھلیاں بھڑکنے لگتی ہیں، ہے نا؟ عباس تو شجاعت کا وارث ہے۔ عباس تو ایسا نام ہے جہاں بوڑھے بھی شجاع بن جاتے ہیں، جہاں عباس تو انسان کے، اچھا خود سوچے، اگر